پروفیسر صاحب کی تقریر سن رہا تھا، یونیورسٹی میں بیان کر رہے تھے، یونیورسٹی میں نہیں سوری کسی پروگرام میں، کہ قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ۔ پروفیسر صاحب یہ فرما رہے تھے کہ قرآن کے الفاظ ہیں کہ اے نبی آپ ان کو بتا دیجئے کہ اللہ نے مجھ پر جو وحی کی ہے اس وحی میں صرف انہی چیزوں کو حرام کیا گیا ہے، اس کے علاوہ کسی بھی چیز کو حرام نہیں کیا گیا۔ بالکل قرآن کی واضح آیت ہے، اور وہ چند مخصوص چیزوں میں خنزیر کا گوشت ہے اور بہتا ہوا خون ہے، دو چار چیزیں اور ہیں، اور اسی سے ملتی جلتی ایک اور آیت ظلم کو حرام قرار دیا۔ پھر وہ پروفیسر صاحب بڑے مزے میں ایک آیت پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور ان چیزوں کو حرام کرنا جن کو اللہ نے حرام نہیں قرار دیا، یہ بھی بہت بڑا جرم ہے۔ تو طنز کس پر تھا؟ علماء پر، کہ علماء تو اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزوں کو بولو نا حرام قرار دیتے ہیں۔ قرآن میں آتا ہے لا اجد، میں تو پاتا ہی نہیں ہوں ان چیزوں کے علاوہ کسی اور چیز کو حرام، میں نے تو دیکھا ہی نہیں ہے، تو یہ چیزیں حرام ہیں۔ والاثم والبغی، گناہ اور برائی کا کوئی بھی کام، اور یہ بھی حرام ہے کہ تم اللہ پر ایسی چیزوں کو کی نسبت کرو، یعنی ایسی چیزوں کو حرام قرار دو جن کو اللہ نے حرام قرار بولو بھائی نہیں، تو فوراً کلیپنگ ہوئی، بھائی ماشاءاللہ زبردست، پروفیسر صاحب نے بہت ہی خاندانی جواب دیا۔ اللہ کا خوف اگر دل سے نکل جائے تو وہی کام ہوتا ہے جو یہودیوں نے تورات اور انجیل کے ساتھ کیا تھا، یحرفون الکلم عن مواضعہ، آیتوں کو اس کے اصل معنی اور مفہوم سے بولو بھائی ہٹا دیا کرتے تھے۔ تو اس پہ وہ کہنے لگے، وہ پروفیسر صاحب مشہور پروفیسر ہیں، ساری دنیا جانتی ہے ان کو، کہ دیکھو یہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے۔ یہ مولویوں نے پتہ نہیں بہت ساری چیزیں کیا کرتی ہیں، حرام کرتی ہیں۔ حالانکہ یہ آیت جس کانٹینٹ میں نازل ہوئی ہے، یہ آیت کا جو سیاق و سباق ہے، جو اس کا شان نزول ہے، وہ اس آیت کے معنی کو بیان کرتا ہے۔ مشرکین مکہ اپنی طرف سے بہت ساری چیزوں کو حرام قرار دے دیا کرتے تھے، تو قرآن نے ان اسپیسیفک چیزوں کے بارے میں کہ ان میں سے صرف یہ حرام ہیں، ان کے علاوہ حرام نہیں ہے، یعنی جن چیزوں کو تم نے فتویٰ دیا ہوا ہے کہ حرام ہیں، جو اپنی طرف سے دیا ہے، ان چیزوں میں سے صرف یہ حرام ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کائنات میں ان چیزوں کے علاوہ کچھ بھی حرام نہیں ہے، کیونکہ حرمت کی اور بھی دلائل ہوتے ہیں۔ قرآن میں تو یہ بھی کہیں نہیں ہے کہ کتا حرام ہے، کہیں بھی نہیں لکھا ہوا، تو پروفیسر صاحب واضح لفظوں میں نہیں کہیں گے کہ کتا بھی حلال ہے، یہ نہیں کہیں گے، کیونکہ پبلک اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، حالانکہ قرآن میں تو نہیں ہے۔ قرآن کی آیت ہے قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا، اے نبی آپ ان کو بتا دیجئے کہ مجھ پر جو وحی نازل کی گئی ہے اس میں صرف ان چیزوں کو حرام پاتا ہوں، صرف وہ کون سی چیزیں ہیں؟ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً، مردار ہو، أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا، بہتا ہوا خون، أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ، سور کا گوشت،
او فسقن اہل لغیر اللہ بھی، وہ جانور جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو. تو اس میں کتا آیا، بلی، گدھا. تو اگر اس آیت کا یہ مفہوم لیا جائے جو آپ لے رہے ہیں تو اس میں تو پھر کتے کی حلت بھی ثابت ہوتی ہے. ظاہر ہے یہ آیت جس سیاق و سباق میں جو اس کا شان نزول ہے وہ مشرکین پہ رد کیا جا رہا ہے. مشرکین بہت سے حلال جانوروں کو بھی اپنے اوپر حرام کر لیتے تھے، بہت سے مردار کو بھی حرام سمجھتے تھے جس کو قرآن نے حرام قرار دیا، لیکن کچھ چیزوں کو خود سے انہوں نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا. تو قرآن نے کہا کہ جو چیزیں تم نے حرام کی ہیں، جن کو تم حرام سمجھتے ہو، ان میں صرف یہ والی حرام ہے، باقی حرام نہیں ہے. تو ان کو انہوں نے اٹھا کے لگا دیا ہر چیز پر، سب حلال ہے. ان کا وہ لیکچر سن رہا تھا تو مجھے ایک بات کا خیال ہوا کہ اصل چیز کیا ہے؟ آخرت کا خوف. موت جب انسان کے سامنے ہوتی ہے اور اسے یہ پتا ہوتا ہے کہ میری زبان سے ایک ایک نکلا ہوا لفظ نوٹ کیا جا رہا ہے اور قیامت کے دن مجھے اس کا حساب دینا پڑے گا، تو پھر وہ اتنی بڑی بڑی مسٹیک، بولو بھائی،